حکومت جو ہے وہ سنگ پہ یا پتھر پہ نہیں کھڑی ہوئی، وہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہے۔ وہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ماں سوا یہ کہ وہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائیں۔ گولی کا آرڈر شہباز شریف نے دیا۔ شہباز شریف میں تو دم خم ہوتا نا تو اٹیک کر لیتا نا، لال قلعے کو فتح کر لیتا، ہم بھی ساتھ ہوتے، پر نہیں، اس نے کیا کیا؟ ڈی چوک کو فتح کیا۔ ڈی چوک پہ اپنے نہتے شہریوں پہ اس نے گولیاں چلائیں۔ خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہے، خواجہ آصف نے کس کو فتح کیا؟ لائیو بلٹس فائر کی گئیں جس کو فل میٹل جیکٹ بلٹ کہتے ہیں، ٹیئر گیس شیل مارے گئے، شوٹ ٹو کل کے آرڈرز تھے شہباز شریف کے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی کا بھی شوٹ ٹو کل آرڈرز تھے۔ ساتھ ہی افسوس کے ساتھ خواجہ آصف نے، جس کو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے، وہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہے کہ وہ ابھی بجائے اس کے کہ فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں بیٹھے کچھ اور دنیا میں کوئی کام کرے، تو لہٰذا اس نے رپلائی کیا ماں سوا پرسنل ریمارکس دینے کے خواجہ آصف کے پاس کوئی مثبت بات نہیں تھی کہ وہ رپلائی کرے۔ اور ہمارا کوشچن جو تھا کہ گولی کیوں چلائی، گولی کس نے چلائی، اس کا کوئی مثبت جواب حکومت نے کسی قسم کی بات اس فارم 47 حکومت میں نہیں دی، اور یہ سارے کا سارا الزام جو ہے یہ شہباز شریف کے اوپر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ ماڈل ٹاؤن کے سانے سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ جو ہیں یہاں پہ ہمارے ڈی چوک میں جو شہداء ہیں اور زخمی ہیں ان کے خون سے بھی اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ 12 ہمارے شہید ہوئے کنفرمڈ، 200 سے زیادہ ہمارے ساتھی مسنگ ہیں، یعنی کہ لاپتہ ہیں، جو پریزیومڈ ڈیڈ یا شہید ہم لوگ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5000 سے لوگ زیادہ وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ وہ ریکارڈ ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں ان کو بات کرنی ہوگی اور بتانا پڑے گا ملک میں اور ملک کو اور عوام کو۔ اور آخری بات کہ نیٹو کے وہ بندوقیں، سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن جن کی میں نے بات کی تھی پہلے، وہ انسداد دہشت گردی جنگ میں استعمال ہونے کے لیے امریکن اور نیٹو فورسز نے 2001 کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے عطیے میں دیے تھے۔ وہ شہباز شریف کے آرڈر کے اوپر نہتے شہریوں کے اوپر ڈیڈلی ویپنز استعمال کیے گئے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جو پہلا پورشن ہے کہ کارکنان کو کھانے پینے کا نہیں ملا، اس کو میں سختی سے تردید اس کی کرتا ہوں۔ میرے سامنے آپ کا 26 نمبر چنگی پہ اور اس کے بعد بھی کارکنان کو کھانا پہنچایا گیا تھا، میں اس کا آئینی شاہد ہوں۔ ڈی چوک اس کے بعد ہوا تھا میرے بھائی، اور اس کے بعد ہم لوگ جب یہاں پہ آئے اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی، تو میرا خیال ہے دنیا کا ایسا کوئی فوجی یا کمانڈو نہیں ہوگا کہ وہ دیگیں جو ہیں وہاں پہ وہ کڑچھے اس میں مار کے اور بریانی یا چاول وہاں پہ پیکٹ میں دے رہا ہو اور آگے سے فائرنگ ہو رہی ہو، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی۔ وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ گولیاں چل رہی تھیں۔ جس وقت گولیاں ایگزیکٹ ٹائم لائن میں آپ کو بتاتا ہوں، 8:30 بجے ایگزیکٹ شام کے اسے چند سیکنڈ پہلے لائٹیں آف ہوئیں، اس کے بعد شدید لائٹ مشین گن آپ کی جو M60 ہے، اس پہ بیلٹ والی مشین گن ہوتی ہے، نیٹو فورسز اسپیشل فورسز استعمال کرتی ہیں، اس کی پہلے فائرنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر سنائپر فائر شروع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی لانگ رینج ٹیئر گیس شیلز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے۔ ٹیئر گیس شیل کھانے میں ہم نے اتنے کھائے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لانگ رینج ہے، شارٹ رینج ہے، کس قسم کی ہے، پیپر ہے، کیا ہے، ہم نے خود اتنا انہیل کیا ہوا ہے اور اس کو بھگتا ہوا ہے۔ یہاں پہ چھاتی پہ کھائے ہیں، یہاں پہ کھائے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے کھائے ہوئے ہیں، تو اس کا ہمیں پتہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس وقت ڈی چوک خالی ہوا تھا اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جگہ نہیں تھی مڑنے کے لیے، گاڑیاں وہیں پہ کھڑی تھی، بلاک تھی، اس کے بعد جب چوک خالی ہوا وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ جس وقت ہیوی فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا سامنا کرنا کوئی فوجی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی مشین گن فائر ہو رہا ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں، سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ کور لیں۔ وہاں سے جس وقت لوگ خالی ہو گئے وہاں سے گاڑیاں مڑ کے پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے، اور ساری میں نے آپ کو جو ٹائم لائن کے ساتھ ایگزیکٹ بتایا ہے کہ ہم پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب کے اوپر کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ ہوئے، ان کی پولیس کی اسکواڈ کی گاڑی کو تباہ برباد کر دیا گیا، ان کی گاڑی پہ اٹیک ہوا، میں خود ان کی VIP 1 گاڑی میں موجود تھا، خود دیکھ رہا تھا، سامنے میری آنکھوں دیکھا حال ہے، کیا حالات ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ یہاں سے نکل کے گئے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ شہباز شریف کے آرڈرز پہ فائرنگ بھی ہوئی،
لائیو بلٹس فائر کی گئی جس کو فل میٹل جیکٹ بلٹ کہتے ہیں, ٹیئر گیس شیل مارے گئے, شوٹ ٹو کل کے آرڈرز تھے شہباز شریف کے, اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی کا بھی شوٹ ٹو کل آرڈرز تھے. سنائپرز اسی لیے لگائے گئے تھے, اس لیے ایک سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو, انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی کو سنائپر نے مغالطے میں گولی ماری, آرمر پیئرسنگ. اور اس کے بعد جس وقت ہم لوگ ہری پور کے اندر گئے وہاں پہ بھی رینجرز بن بلائے جو ہے وہاں پہ آئے تھے, 300 زیادہ ان کی نفری تھی. اگلے دن ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرایا گیا جس وقت علی امین خان صاحب نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو یہ کہا کہ ان کے خلاف یا یہ بن بلائے آئے ہوئے ہیں, کیبنٹ ڈیسیجن کے بغیر آئے ہوئے ہیں, ان کو یہاں سے ایوکٹ کیا جائے اور ایف آئی آر کی جائے. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت, یا دیکھیں حکومت جو ہے وہ سنگ پہ یا پتھر پہ نہیں کھڑی ہوئی, وہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہے. وہ فارم 47 کی حکومت ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ماں سوا یہ کہ وہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائیں. گولی کا آرڈر شہباز شریف نے دیا. نمبر 1, ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا شہباز شریف نے. شہباز شریف کے آرڈرز پہ ہمارے ساتھیوں کی شہداء کی ساتھیوں کی میتیں جو ہیں ان کے لواحقین کو نہیں دی گئیں. میں اس پہ آ رہا ہوں تامل سے. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں اور حکومت نے انٹینشنلی کس کے خلاف کی, کوئی ہندوستان کے شہریوں کے خلاف نہیں کی, ہمارے اوپر کی ہیں. شہباز شریف میں دم خم ہوتا نا تو اٹیک کر لیتا نا, لال قلعے کو فتح کر لیتا, ہم بھی ساتھ ہوتے, پر نہیں, اس نے کیا کیا, ڈی چوک کو فتح کیا. ڈی چوک پہ اپنے نہتے شہریوں پہ اس نے گولیاں چلائیں. خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہے, خواجہ آصف نے کس کو فتح کیا؟ خواجہ آصف نے فارم 47 کے ذریعے سیالکوٹ پہ ایک بار نہیں 2 بار, ایک بار جنرل باجوہ کے ذریعے, دوسرے بار پھر انٹیلیجنس کے ذریعے, یہ 2024 کے الیکشن میں ایک بار عثمان ڈار نے اس کو شکست دی تھی, دوسری بار ریحانہ ڈار صاحبہ نے اس کو شکست دی ہے. وہ غلط اس کے ذریعے آیا. سو لہٰذا یہ ہم نے پری کنڈیشنز کیوں رکھی ہیں, کیونکہ ہم مظلوم ہیں, ظلم ہم پہ ہوا ہے, گولیاں ہمارے ساتھیوں نے کھائی ہیں, ہم نے کھائی ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ رہا ہوں جو بے گناہ ہیں. اور سب سے اہم بات جو ان کو آگ لگتی ہے, جس سے یہ بھاگتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ظلم کی ہے, یہ ظلم کس کے خلاف کی ہے؟ کوئی شخص, ہمارا کوئی ساتھی بلوچستان کا ہو, آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں, بلوچی ہے, اندر کرو, اس کے خلاف ایف آئی آر کرو. پختونخوا کا ہے, اس کے خلاف پرچہ دے کے اس کو اندر کرو. ہزاروں لوگ ہمارے اس وقت, سالار خان ہمارا ساتھی جو ہے اس کو اغوا کر دیا گیا, ٹارچر ہو رہا ہے. کس کے پاس ہے؟ انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے, برآمد کریں. آج آپ دیکھ لیں, ہمارا ڈاکٹر لکھوی صاحب ہے, انٹیلیجنس والوں نے ان کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, ایم این اے, سٹنگ ایم این اے, ان کو ٹارچر کیا تھا 24 سے پہلے. ہمارے یہاں پہ جتنے پختون بھائی ہیں ان کو اٹھا کے صرف محض اس لیے کیونکہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ پہ خیبر پختونخوا لکھا ہے, طرح طرح کے کیسز ان پہ ڈالے جا رہے ہیں. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں جی, جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا معاملہ پاکستان آرمی کا ہے, پاکستان آرمی جانے اور وہ جانے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جناب والا اتنی آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں امپوز کیا گیا, یا یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں, ان کے سامنے ہو رہی ہیں تو پہلے کر لیتے نا. آرمی جانے ان کا کام جانے.